الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. پس لے آئی بی بی مریم اس بچے کو اپنی قوم کے پاس، اس کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ کہنے لگے قوم کے لوگ کہ اے مریم، البتہ تو لائی ہے کوئی اوپرا کام، اوپری چیز۔ اے ہارون کی بہن، نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہیں تھی تیری اماں بدکار۔ بس اشارہ کیا بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف۔ کہنے لگے کہ کس طرح ہم کلام کریں اس بچے سے جو گود میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے کہ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں اور دی ہے اللہ پاک نے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی اور بنایا اللہ پاک نے مجھے برکت والا جہاں بھی ہوں میں، اور وصیت کی ہے مجھے اللہ پاک نے، حکم دیا ہے مجھے اللہ پاک نے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں بنایا مجھے سخت اور سرکش بدبخت، اور سلام ہے میرے اوپر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حضرت مریم علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت مریم نے نہیں، حضرت مریم کی اماں نے، پھر اللہ پاک نے یہ بیٹی عطا فرمائی۔ پھر ان کے اندر اللہ پاک نے اپنے معجزات، اپنے نشانیاں ظاہر فرمائی کہ حضرت بی بی مریم کو اللہ نے بغیر خامد کے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نے پھونک ماری تو حمل ہو گیا۔ جب حمل ہو گیا پھر بچے جننے کا درد شروع ہو گیا، علیحدہ ہو گئی۔ اب بی بی مریم کو پہلے تو پریشانی تھی کہ بچہ کیسے ہوگا بغیر خامد کے، پھر پریشانی ہو گئی کہ اب قوم کو کیسے منہ دکھلاؤں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مریم تو ان کو کہنا کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے۔ جب بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی، کچھ دن وہاں پر گزارے کہ اب یہاں پر کتنا دن گزاروں گی باہر جنگل میں، اپنی قوم کے پاس جاتی ہوں، اپنی برادری کے پاس، گھر والوں کے پاس۔ جب بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی اپنی بستی میں تو قوم کے لوگ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نیا اور اوپرا کام کیسے کر کے آ گیا کہ تیرا ابا بھی بڑا نیک اور برگزیدہ اللہ کا ولی تھا، عمران بن ماسان،
جو بیت المقدس کا امام اور خطیب تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور تیرا بھائی ہارون بھی بڑا نیک آدمی تھا، اور تیری اماں بھی بڑی اماں ہنہ جو ہے وہ بھی نیک عورت تھی، تمہارا سارا خاندان نیک ہے، تو کیسے یہ بغیر خامد کے بغیر نکاح کے تو بچہ لے کر آ گئی؟ ظاہراً ان لوگوں کا سوال بھی ٹھیک تھا کہ بغیر خامد کے بچہ جننا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، مجھ سے نہ پوچھو، اگر تم نے کوئی بات پوچھنی ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے تو اس بچے سے پوچھو، یہ بچے سے۔ قوم کہنے لگی کہ اے مریم، ایک چور دوسرا چتر، ایک تو غلط کام کر کے آئی ہے، دوسرا ہمیں پاگل بنا رہی ہے کہ ہم بچے سے بات کریں۔ بچے بھی کبھی بولتے ہیں، بچہ کیا بات کرے گا، کلام کرے گا، ہمیں پاگل نہ بنا، سیدھی بات بتا۔ بس ایسی باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ 3 بچے ایسے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ 3 بچوں نے، ایک وہ بچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جس نے گواہی دی تھی، جب زلیخا نے الزام لگایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ بے حیائی کی ہے، بدکاری کی ہے، اس وقت ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ ابن عمہا، اس زلیخا کے چچے کا بیٹا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتا ہے کہ اس کی خالہ زاد، یعنی اس کی خالہ کا بیٹا تھا وہ۔ بہرحال چھوٹا بچہ تھا جو اس کی اپنی قوم کا ہی تھا۔ اس نے گواہی دینا شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا کہ کپڑا دیکھ لو یوسف علیہ السلام کا، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے کپڑا یوسف علیہ السلام کا تو پھر یوسف علیہ السلام مجرم ہے، زلیخا پاک ہے، اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا یوسف کا تو پھر یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ کپڑا جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے نے دی تھی۔ اسی طرح دوسرا بچہ جو ہے وہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے راہب یعنی بزرگ عالم گزرے ہیں حضرت جریج۔ اس وقت وہ اپنے مذہب کے مطابق ٹھیک تھے، سچے تھے، بڑے اللہ کے ولی اور نیک آدمی تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، رات کے وقت تہجد پڑھ رہے تھے، اماں کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی کام ہو گیا، اماں نے آواز دی، یا جریج، اور جریج کہاں ہے؟ اس نے نیت باندھی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اماں چپ ہو گئی۔ اس نے کہا اماں اب خاموش ہوگی، شاید کوئی اماں کی ضرورت پوری ہو گئی ہوگی۔ اس نے پھر نیت باندھ لی، پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، نیت کہ 2 نفل کے اور پڑھ لوں۔ اماں نے پھر آواز دی، اسی طرح 3 دفعہ آواز دی اماں نے، یہ اپنے نفل میں لگا رہا۔ اس نے کہا چلو نفل پڑھ لوں پھر اماں سے مل لیتا۔ بس اماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ اماں نے کہا اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو بے حیا عورت کے متھے نہ لگے۔ بس اماں کے منہ سے یہ جملے نکلے۔ حضرت جریج کے اوپر صبح کے ٹائم کسی نے الزام لگا دیا، کسی عورت نے۔ حضرت جریج جو ہے نا ایک جنگل میں رہتے تھے، جھوپڑی بنا کے، وہاں پر اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر، عبادت، تسبیح۔ تو وہاں پر ایک جنگل میں ایک عورت بکریاں چرانے آتی تھی، اس نے الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ آئی حضرت جریج کے پاس، کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ بے حیائی کر۔ تو حضرت جریج نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھی جنگل میں آیا ہوا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر، عبادت، تسبیح کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو بھی میں نے چھوڑا ہوا ہے، تو میں تیرے ساتھ کیسے بے حیائی کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر الزام کسی اور آدمی سے اس نے بے حیائی کرا لی، حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، پھر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جو ہے جریج کا ہے۔ اب لوگوں نے پکڑ لیا جریج کو،
کہنے لگے بڑا تو بزرگ بنا پھرتا ہے، بڑا تو عالم بزرگ، ہاں جی اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، تو بدکار ہے، تو بے آیا ہے۔ بڑی پھینٹی لگ گئی، اس کو مارا، پٹائی کی اس کی اچھے طریقے سے، بے ہوش ہو گئے حضرت جرائد۔ جب ہوش آیا تو حضرت نے فرمایا او میاں تم نے مجھے مارا کیوں ہے، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہی بات ہے کہ ایک عورت نے تیرے اوپر الزام لگایا ہے، اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے جرائد کا ہے۔ حضرت جرائد نے کہا اچھا ٹھہرو، مجھے ایک تھوڑی دیر کے لیے مجھے اماں سے ملنے دو بس۔ یہ پھر گئے اماں کے پاس، اماں ایسے ایسے بات ہے، مہربانی کر دعا کر میرے لیے، ناراضگی معاف کر۔ اماں نے کہا جا تو وہاں پر کوئی تیری گواہی دے گا، فیصلہ ہے نا آج، بن جا۔ اب یہ گیا جو صحیح نے، وہاں پر ایک چھوٹا بچہ کسی نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا، بلکہ وہی بچہ وہ جو عورت کا تھا، وہی بچہ بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں جرائد کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلانے چرواہے کا بیٹا ہوں، میں جرائد کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلانے چرواہے کا بیٹا ہوں۔ بس اس نے یہ بات کی، جرائد کی صفائی ہو گئی، مسئلہ سارا حل ہو گیا۔ اور تیسرا وہ بچہ ہے جس نے بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اماں مریم کی، جس نے صفائی پیش کی کہ میں کسی بے حیا عورت کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر بات کی، اور انگوڑے کے اندر یعنی گود کے اندر چھوٹے بچے تھے جنہوں نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بولنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ بڑی ہے، اللہ جو کچھ کرنا چاہیں اللہ پاک کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے، مشیت سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جب باتیں ہو رہی تھی ابھی بی بی مریم سے کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے، تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تیرا ابا بھی بڑا نیک تھا، تو کیسا کام کر کے آئی ہے، بس ایسے باتیں ہی ہو رہی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بخود بول پڑے۔ یعنی میں تو یوں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا او لوگو بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن جب اماں کی عزت کا مسئلہ ہو تو پھر میں بول پڑتا ہوں، جب اماں کی عزت کا مسئلہ ہو تو پھر بچے بھی بول پڑتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کسی بے حیا آدمی کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ کیوں فرمایا؟ کچھ لوگ عیسائی ایسے تھے جو کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ عیسائی ایسے تھے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کچھ عیسائیوں کا یہ مذہب تھا کہ 3 خدا ہیں، اور ان 3 خداؤں میں سے ایک خدا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ یہودی یعنی نصرانی عیسائی ایسے کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ پاک 3 خداؤں میں سے ایک ہے، ایک خدا جو بی بی مریم ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک اللہ پاک ہے۔ اب یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، بس آپس میں رل مل گئے ہیں۔ کچھ عیسائی کہتے تھے کہ نہیں، ان اللہ هو المسیح، اللہ ہے ہی عیسیٰ علیہ السلام، بس اور کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 3 قسم کے عقیدے تھے عیسائیوں کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی گفتگو شروع کی تو پہلا لفظ یہ کہا، ان 3 مذہب اور عقیدے والے لوگوں کی رد کر دی، ان کے مذہب کے پرخچے اڑا دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ میں تیسرا خدا ہوں، نہ میں خدا ہوں، بلکہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میں خدا ہوں، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے بچپن کے اندر ہی اللہ نے نبی بنا دیا، اور مجھے اللہ نے برکت والا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ مادر زاد کوئی اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا نا، اس کے آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اس کی نظر ٹھیک کر دیتے تھے۔ کوئی برس کا مریض آتا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، برس کی بیماری ختم۔
قبر کے اوپر جا کر مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے، بیمار کوئی بھی آتے تھے ان کو دم کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پس آئی بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس، تحملہ گود میں اٹھایا ہوا تھا اس بچے کو، قالوا یا مریم، قوم کہنے لگی کہ اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے اوپرا کام، یہ غلط کام کیا کر کے آئی ہے، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن۔ یہ ہارون وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ وہ ہارون نہیں ہیں، یہ حضرت عمران کے بیٹے ہیں ہارون، یہ بھی بڑے نیک آدمی تھے۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا ابا ایسا برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری اماں بھی بدکارہ نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، اللہ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی کیسے ہم کلام کریں اس بچے سے ہیں جو بچہ بھی گود میں ہے، بولنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے کہ جب اماں کی عزت کا مسئلہ ہو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم خود بول پڑتے ہیں، انی عبد اللہ، تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں جاؤں گا وہاں پر اللہ برکتیں نازل کرے گا۔ نبی ہوتے ہی برکت والے، سارے نبی برکت والے ہوتے ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے مجھے وصیت کے حکم دیا ہے نماز کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ان کے مذہب میں 2 نمازیں فرض تھیں ان کے اوپر، والزکاة، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں یہ کام کرتا رہوں، وبرا بوالدتی، پیچھے ہم نے پڑھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وبرا بوالدیہ، وہاں پر الفاظ قرآن کے تھے کہ اللہ نے ان کو نیک بنایا، وبرا بوالدیہ، وہ والدین کی خدمت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، یعنی اماں کے ساتھ بھی اور ابا کے ساتھ بھی۔ لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وبرا بوالدتی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا، ان کا باپ نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے صرف والدہ کا ذکر فرمایا ہے، ورنہ اگر والد ہوتے ان کے تو اللہ کا قرآن والد کا بھی ذکر کرتا، لیکن یہااں پر اللہ نے صرف والدہ کا ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا اللہ پاک نے مجھے سخت یعنی سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اللہ نے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلام ہے میرے اوپر اللہ کی جانب سے جس دن میں پیدا کیا گیا، اور جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ ہو کر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ تھا، آگے واقعہ پھر بھی آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک اعمال کی توفیق